مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا کا فضل اور اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ خدا ہمیں کیسے محفوظ رکھتا ہے اور ہم خدا کے اس منصوبے پر غور کریں گے۔ اپنے لوگوں کے لیے خدا کی محافظت ایک ایسا موضوع ہے جو بائبل مقدس میں جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کا خلاصہ زبور 91:1 میں بیان کیا گیا ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ کوئی بھی شخص جس نے خدا کو اپنی سکونت گاہ بنا لیا ہے، خود قادر مطلق ہی اس کی محافظت، سلامتی اور تحفظ ہوگا۔ خدا ہی درمیان میں کھڑا ہو کر ہر ایک مخالف چیز سے ہمیں تحفظ فراہم کرے گا، جیسا کہ ہم زبور 91 میں یہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات عیاں ہے، یہ زبور ہر طرح کے خوف اور ہیبت کا ذکر کرتا ہے، یعنی بیماری، جنگ و جدل اور رات کی ہیبت، وہ وحشت وغیرہ۔ اس زبور میں بعض ایسے طریقوں اور ذرائع کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کو برائے کار لاتے ہوئے دشمن خدا کے فرزندوں اور کلیسیا کے خلاف نبرد آزما ہو کر انہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ بعد ازاں ہم اس بات پر غور کریں گے، لیکن یہ وہ موضوع نہیں ہے جسے اس زبور میں مرکزی اہمیت دی گئی ہے، بلکہ زبور نویس نے ڈھانپے جانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ زبور 91 کی 4 آیت۔ اور پھر وہ زبور 9:10 میں یوں مرقوم ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیموں کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ اس طرح سے زبور 91 کی 4 آیت اور زبور 91 کی 9 اور 10 آیت کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا خدا کے ارادہ میں شامل ہے۔ عہد عتیق میں چھپنے کے لیے 3 عبرانی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، پوشیدہ رکھنا یا چھپا لینا۔ یہ الفاظ عام استعمال میں آتے ہیں کہ گرد باڑ یا ہاتھا لگانا، محافظت کرنا یا کسی چیز پر کوئی چیز یعنی غلاف چڑھا دینا۔ چھپنے کی یا چھپانے میں تحفظ، سلامتی اور محافظت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مقدس پولس رسول نے اس چیز کو دیکھا اور افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے خدا کے ابدی مقصد کے مکاشفہ کے بعد پولس رسول ایک مرتبہ پھر چھپنے کے معاملہ کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر آپ افسیوں 6:11 پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ سر سے پاؤں تک پورے طور پر چھپے رہیں اور کسی طرح سے بھی کوئی شگاف نہ چھوڑیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ مسیح آپ کا خود، بختر، کمر بند، جوتے، سپر اور تلوار ہے۔ رسول اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ ایمانداروں کا کوئی بھی گروہ یا انفرادی طور پر خدا کا کوئی بھی فرزند جو خدا کے ابدی مقصد کے بارے میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جو اس بات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ خدا ابدالآباد کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ رکھتا ہے، وہ اس زمین پر خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک کہ وہ اس بات سے پوری طرح باخبر اور پر اعتماد رہتا ہے
کہ اس نے خدا کے سب ہتھیار کس طرح پہننے ہیں۔ عہد جدید میں چھپنے یا چھپانے کی اصطلاح کے معنی ہے کہ آپ مسیح میں ہیں۔ یہ کس قدر سادہ اور عام فہم معنی ہے۔ یہ لفظ عہد جدید میں لگ بھگ 200 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایمانداروں کو خدا کی قادر مطلق قوت میں اس کے عزیز بیٹے خداوند یسوع مسیح میں رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مقدس پولس رسول لکھتے ہیں، فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں۔ اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر آپ بھی مسیح یسوع میں ہیں۔ آپ خداوند یسوع مسیح کے محکوم ہی نہیں اور نہ ہی آپ اس سے منسلک کوئی شخص ہیں۔ آپ کا رتبہ اور مقام خدا کی نظر میں مسیح یسوع میں ہے۔ جو کوئی مسیح یسوع میں نہیں وہ خدا کا فرزند بھی نہیں ہے۔ مسیحی ہونے کے لیے مسیح یسوع میں آپ کا ہونا، پھر آپ مسیح کا آپ میں ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں باتوں کا ایک ہی معنی و مفہوم ہے۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ یونانی زبان میں مسیح پر ایمان رکھنا دراصل ایک فعل ہے۔ یہ محض ایک غیر عملی عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان میں ہمیں اس میں یعنی مسیح میں لے جانا، اس میں ایک تاریخ اور سرگرمی پائی جاتی ہے۔ مسیح میں ہونا دراصل اس میں چھپے ہوئے ہونا ہے۔ جو کچھ وہ ہے آپ اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی پاکیزگی، راست بازی، قدوسیت میں چھپے ہوئے ہیں۔ پریز گاڈ، جو کچھ وہ خدا کے سامنے ہے آپ اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہم جتنی مرتبہ بھی یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اس میں ہیں، ہم چھپنے کے بارے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام اور رتبہ ہے جو خدا نے ہمیں مسیح یسوع میں دیا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اگر آپ اس میں ہیں تو پھر آپ کسی طور سے بھی اس سے باہر نظر نہیں آ سکتے۔ جب خدا آپ کو دیکھتا ہے تو وہ مسیح کو دیکھتا ہے۔ ہم اس میں پوشیدہ ہیں، جیسا کہ مقدس پولس رسول نے کہا، تمہاری زندگی خدا میں مسیح یسوع کے ساتھ پوشیدہ ہے، کلسیوں 3:3 میں۔ اگر کوئی چیز پوشیدہ ہو تو پھر وہ تلاش نہیں کی جا سکتی سوائے اس بات کے کہ اسے پوشیدہ مقام پر تلاش کیا جائے۔ پوشیدہ چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ نظر نہیں آتی۔ آپ کی زندگی کہاں پر ہے؟ اگر میں آپ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں اور آپ مسیح یسوع میں ہیں تو پہلے مجھے مسیح کو تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بنیادی اور اہم ترین صداقت ہے۔ یہی فتح مند اور کامیاب مسیحی زندگی کا راز ہے۔ اس کا ایک معنی اور مفہوم یہ بھی ہے کہ جب دشمن آپ کو تلاش کرتا ہے تو وہ مسیح کے خلاف سر اٹھاتا ہے۔ یہی آپ کا تحفظ اور سلامتی ہے۔ یوں مسیح آپ کا محکم قلعہ اور برج ہے، یعنی دشمن کے خلاف آپ کی سلامتی اور چھپنے کی جگہ۔ خدا کے ہر ایک بیٹے اور بیٹی کا مسیح یسوع میں یہی مقام ہے۔ مسیح یسوع میں کامل سلامتی اور تحفظ پایا جاتا ہے۔ وہی ہماری محافظت اور پناہ گاہ ہے۔ پریز گاڈ۔ اگر ہم غور کرتے ہیں خدا کے کلام پر اور زیادہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں اور اب خدا کے جلال میں ہیں، وہ ان لوگوں سے زیادہ محفوظ نہیں ہیں جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس دنیا میں بھی اتنے ہی محفوظ ہیں جتنے کہ آپ اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد خدا کی حضوری یعنی آسمان پر محفوظ ہوں گے۔ یہ صداقت آپ میں گہرے طور پر صلاحیت کر جائے تو پھر شیطان اور طریقی کی قوتوں کے تعلق سے آپ کا رویہ یکسر بدل جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی مسیح یسوع میں پوشیدہ ہے تو پھر دشمن آپ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اگر آپ خداوند یسوع کی محافظت میں رہیں یعنی اس میں چھپے رہیں تو پھر آپ بھی ان لوگوں کی طرح محفوظ ہیں جو اب خداوند کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو دشمن کس طرح آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ اسے پہلے مسیح یسوع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سچائی یہ ہے
کہ खुदावंद यीशु मसीह पहले ही दुश्मन को शिकस्त दे चुका है। इसलिए वो लोग जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं वो हमसे ज़्यादा महफूज नहीं, उनकी और हमारी मुहाफ़ज़त में 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। दुश्मन अबलीस हमें रूहानी तौर पर इस ताकत को समझने नहीं देता, बल्कि हमारे ज़हनों को कुंद और आंखों को अंधा कर देता है और हमारी सोचों में ये बात डाल देता है कि हम आलम बाला पर के दूसरे या फिर तीसरे दर्जे के शहरी हैं। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। एक ही कलीसिया है, उसका एक हिस्सा आसमान पर है, जबकि दूसरा हिस्सा अभी इस जमीन पर जिंदगी बसर कर रहा है। लेकिन एक ही कलीसिया है और कलीसिया मसीह का बदन है, यानी हम अफरादी तौर पर मसीह के बदन के अज़ू हैं। शैतान हमसे बेहतर तौर पर जानता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह गालिब आया और जो कोई उसमें है वो भी गालिब आएगा। जो कोई मसीह में कायम रहता वो फतह पाएगा। ये एक ऐसी जंग है जो पहले ही लड़ी और जीती जा चुकी है। हमारे पास खुदा का वो कलाम है जो शैतान बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा कुरिन्थियों 2:14, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। अगर रसूल ने ये कहा होता कि वो कभी कभी हमें मसीह में फतह बख्शता है तो भी ये खूबसूरत और अजीम बात होती, लेकिन उसने कहा हमेशा मसीह फतह हासिल कर चुका है और जब हम उसमें कायम हैं तो हम भी उसकी फतह के शादियाने का हिस्सा हैं। इसी अजीम फतह से मुतल्लक कलाम मुकद्दस का एक खूबसूरत हिस्सा यूं बयान करता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15:57 ता 58 वर्ष पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, बस ए मेरे अजीजों, साबत कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। बस हम मसीह में मनफी एतबार से महफूज नहीं हैं, बल्कि मुस्बत लिहाज से फातेह हैं और लाजम है कि उसमें हमारी खिदमत गुजारी का काम फलदार हो। जब हम उसमें हैं तो दुश्मन हम पर हमलावर नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु की फतह हमारी बन जाती है। ये एक इंतहाई अमली बात है। अगर रोमियो 8:37 बयान करता है, जिसने हमसे मोहब्बत की हमको उसमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है, यानी मसीह में हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। लेकिन मसीह के बगैर हम इंतहाई जिल्लत और रसवाई और नाकामी का शिकार रहते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात को समझते और जानते हुए इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को लिखा और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बैठाया। इफिसियों 2:6। मुकद्दस पौलुस रसूल ने देखा कि मसीह में इंतहाई सतही इल्म रखने वाला कमजोर ईमानदार भी जो उसमें कायम रहता है हर लिहाज से फातेह होगा। लेकिन वो शख्स जो इल्म अलाहियात की एक बहुत बड़ी किताब लिख सकता है, लेकिन वो मसीह के बगैर जिंदगी बसर करता है, वो मुकम्मल तौर पर एक नामी और मफलूज मसीही होगा। हमारे लिए एक ही महफूज मकाम है जिसमें हम हो सकते हैं, और वो आसमानी मकामों पर मसीह के साथ बैठना है। तब ही हम बर्रे के खून, अपनी गवाही के कलाम और जान देने तक वफादार रहते हुए गालिब आ सकते हैं, जैसा कि मुकाशफा 12:11 में लिखा है। लेकिन अगर हम इस जमीन पर उतर आए, यानी अपने जिस्म में जिंदगी बसर करने के लिए फिर से पुरानी इंसानियत को पहन लें और हमारे काम उसी के मुताबिक हो जाएं, तो फिर हम बड़ी जल्दी बुरी तरह नाकामी से दोचार हो जाएंगे। शैतान इस जिस्मानी आलम में उतरा हुआ है और जो उसे अपनी पनाहगाह से बाहर गैर महफूज मकाम पर मिल गया, वो उस पर हमलावर होकर गालिब आ जाएगा। इसलिए जब हम मसीह यीशु में नहीं हैं
तो हम गैर महफूज हालत में हैं। अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हम महफूज तरीन हालत में हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह में रहना है। तो कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ऐ आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ, मैं तेरे आगे ये दरख्वास्त रखता हूँ, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, खूनी रिश्तेदार, अजीज रिश्तेदार, जितनी भी कलीसियाएं हैं, वो हमेशा मसीह यीशु में छुपे रहें, तो फिर हम फातेह जिंदगी बसर कर सकते हैं। हर तरह की बीमारियों पर, हर तरह की परेशानियों पर, हर तरह की मुश्किलात पर हम यीशु के नाम से गालिब आ सकते हैं। यहाँ तक कि कब्र और मौत पर भी हम गालिब आ चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह मौत और कब्र पर गालिब आए। हम मसीह यीशु में छुप जाएं। जब हम मसीह यीशु में छुप जाते हैं तो फिर शैतान जब तलाश करने आता है तो आगे यीशु मसीह होते हैं, तो वो पहले से ही उससे शिकस्त खा चुका है। अगर फातेह जिंदगी आप बसर करना चाहते हैं, हमेशा यीशु में छुपे रहें। जिस तरह रोमियो 8:37 में लिखा है कि उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है, और गलबा हमारा ईमान है। हमारे खानदान घराने, हम सब जो भी सुने यीशु के नाम से हर बीमारी पर, हर तरह की लड़ाई झगड़े पर, हर तरह की ऐबजोई पर, हर तरह की बुरी बातों पर, हसद पर, गुस्से पर, तफरीकों पर और बुत परस्ती पर, लालच पर, हर तरह के गुनाह पर हम यीशु के नाम से गलबा चुके हैं कि यीशु ने हर गुनाह को शिकस्त दी है। यीशु ने हर बीमारी को शिकस्त दी है। यीशु ने मौत को शिकस्त दी है। यीशु ने शैतान को शिकस्त दी है। जब हम उसमें छुप जाते हैं तो हम कामयाब जिंदगियां बसर करते हैं, हम फातेह जिंदगियां बसर करते हैं। हमेशा हमारे खानदान घरानों को हम सब मसीह यीशु में छुप जाते हैं। यीशु के कादर नाम से आमीन।